آج 25 ستمبر ہماری کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اس کی وصولی کا آخری دن تھا۔ تو میں بڑی خوشی سے آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 50 گروپوں سے زائد جو ہے ہمیں کاغذات نامینیشن جو ہے لوگوں نے ہم سے آج وصول کیے ہیں آج تک، جس میں سے 13 جو گروپ ہیں وہ مرکز اور وارڈ کے انہوں نے جو ہے مشترکہ کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام پریس کے بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 20 ستمبر سے ہمارا الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ آج 25 ستمبر ہماری کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اس کی وصولی کا آخری دن تھا۔ تو میں بڑی خوشی سے آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 50 گروپوں سے زائد جو ہے ہمیں کاغذات نامینیشن جو ہے لوگوں نے ہم سے آج وصول کیے ہیں آج تک، جس میں سے 13 جو گروپ ہیں وہ مرکز اور وارڈ کے انہوں نے جو ہے مشترکہ کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ اور اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 20 سال سے ٹریڈ کی سیاست کر رہا ہوں، اس سے پہلے اتنی دلچسپی، اتنا جوش و خروش میں نے نہیں دیکھا جو میں اس دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وصول کر لی ہیں۔ اور جس میں سے جو مرکز کے لیے جن گروپوں نے کاغذات لیے ہیں ان میں یوتھ انصاف گروپ، عنایت الرحمان جنہوں نے آزاد گروپ کی حیثیت سے کاغذات وصول کیے مرکز اور وارڈز کے لیے، غالب حسین انہوں نے مرکز اور وارڈ کے لیے، شیخ کمران صاحب جو کہ کروان تاجران گروپ ہے انہوں نے مرکز اور وارڈ کے لیے جو ہے کاغذات وصول کیے، شہزاد سواتی صاحب جو کہ لاری اڈا سے ہیں انہوں نے مرکز اور وارڈ کے لیے آزاد گروپ کی حیثیت سے کاغذات وصول کیے ہیں۔ اسی طرح حاجی حنیف اوان صاحب، حاجی ہارون الرشید صاحب کا جو گروپ ہے تاجر اتحاد گروپ، انہوں نے مرکز اور وارڈ کے لیے کاغذات وصول کیے ہیں۔ علی احمد شاہ صاحب، حافظ مسعود الرحمان صاحب اور تاجر خدمت گروپ جو کہ پہلی دفعہ جو ہے انجمن تاجران کی سیاست میں آ رہے ہیں بھرپور طور پہ، انہوں نے بھی اپنے وارڈز اور مرکز کے لیے جو ہے وہ کاغذات وصول کیے ہیں۔ اسی طرح کشمیری بازار سے ناصر یوسف صاحب، انہوں نے مرکز اور وارڈ کے لیے کاغذات وصول کیے ہیں۔ سعید خان جو ینگ ٹریڈرز گروپ ہے انہوں نے بھی جو ہے مشترکہ طور پہ اپنے وارڈز اور مرکز کے لیے جو ہے کاغذات وصول کیے ہیں۔ تاجر حق پرست گروپ جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنے مرکز اور وارڈ کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی وصول کی ہیں۔ میں سب سے خوش آئند یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اندرون شہر ہے اس شہر کے اندر ہر جو ہمارا وارڈ ہے اس وارڈ میں سے آزاد حیثیت سے 5 سے 6 گروپوں نے جو ہے وہ کاغذات وصول کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمارا وارڈ نمبر 5 جو کشمیری بازار ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں سے ہی ایک خود ساختہ بندہ جو گھر سے ہی صدر بن کے آیا ہوا ہے وہ وہاں سے ہی بلانگ کرتا ہے، تو اس گروپ سے جو ہے اس بازار میں سے 6 لوگوں نے جو ہے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجروں کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ہمارے شنکیاری روڈ سے، ایبٹ آباد روڈ سے، شاہراہ ریشم روڈ سے اور دیگر جو ہمارا لاری اڈا سے جو ہے بھرپور طریقے سے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جو وصول کیے ہیں۔ تو یوں اس طرح ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا، وہ انشاءاللہ حسب وعدہ جو ہم نے اپنے تاجروں سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی لڑ رہے ہیں، کیونکہ 5 سال کا ہمارے الیکشن میں گیپ رہا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کی یہ توجہ کا مرکز بنا ہوئے۔ تو میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ کہ ہمارا پہلا مرحلہ جو ہے وہ الحمدللہ بڑی اچھے احسن طریقے سے جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ گئے۔ اگلے مرحلے میں ہمارا جو ہے 30 ستمبر تک جو کاغذات نامزدگی لوگوں نے وصول کیے ہیں ان کو دوبارہ جمع کرنا جو ہے وہ والا پروسیس جو ہے اس کے لیے ہم نے 5 دن دیے ہیں۔ تو اگلے 5 دنوں میں جو ہے جن لوگوں نے کاغذات ہم سے حاصل کیے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اپنے کاغذات واپس کریں گے۔ باقی آپ بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، چونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہماری آواز ہیں اور انجمن تاجران کے حوالے سے آپ لوگوں کا چونکہ ایک بہت ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اگر کوئی ابہام ہے تو آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جو ہے اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عامر صاحب،
اسٹے کے حوالے سے کچھ گولیاں چل رہی ہیں، جس گروپ کا آپ نے کہا کشمیری گزار، وہاں سے کوئی 14 دن کا اسٹے رجسٹرڈ ہماری تنظیم ہے اور ہماری موجودگی میں الیکشن نہیں ہو سکتا ہے، ایسی باتیں سامنے آئی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے اور کیا جواب ہے؟ سر یہ لوگ بذات خود اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ 30,000 جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے آج سے 3 سال قبل عدالتوں میں گئے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ بذات خود دائر کی، اور وہ ریٹ یہ لیبر کورٹ میں بھی، جب لیبر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جائیں اور اپنا الیکشن کریں، اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی۔ وہ پٹیشن جو ہے بذات خود انہوں نے یہ کہہ کر واپس کی ہے کہ ہمارا ٹینیور پورا ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم الیکشن کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بدنیتی پر مبنی انہوں نے لیبر ڈپارٹمنٹ سے ایک رجسٹریشن کروائی جو 40 سے 50 آدمیوں پر مبنی ہے۔ تو میں آپ نے سوال کیا تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ بذات خود کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس میں اگر یہ رجسٹریشن کروائیں اور آ کے یہ نمائندگی کے اہل ہو جائیں؟ نمائندہ تو وہ ہوتا ہے جسے لوگ چنتے ہیں، جسے لوگ چنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ ہر طریقے سے، ڈی سی صاحب کے پاس ہماری میٹنگ ہوئی، ڈی پی او صاحب نے متفقہ طور پہ وہ میٹنگ بلائی، اس کے بعد ہم نے ہر طریقے سے وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ دنوں کی ٹائم مانگ کے اس کے بعد وہاں سے بھی یہ بھاگ گئے۔ اب یہ جو اوچھے ہتھکنڈوں پہ آئے ہیں تو یہ میرے خیال کے اندر یہ اس ہمارا جو پرامن کاز ہے اس میں یہ انتشار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح تاجروں کا استحصال کریں گے تو بازار کے اندر کسی قسم کی بھی ویبریشن ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی، اس کے یہ ذمہ دار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ابھی انہوں نے جو یہ سٹے کیے ہیں وہ اس کا پرانے معاملات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ابھی انہوں نے الیکشن پہ سٹے کیا ہے۔ تو الیکشن پہ یہ کس طرح سٹے کر سکتے ہیں کہ جب 500 لوگ بحیثیت نمائندہ 25,000 لوگوں کی ترجمانی کے لیے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور پورے کا پورا بازار، پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کا مطالبہ یہی ہے، تو یہ چند مٹھی بھر عناصر جو ہے یہ کس طرح الیکشن کو جو ہے وہ سبوتاژ کر سکتے ہیں یا اس کو روک سکتے ہیں؟ تو باقی یہ ان سے میں یہی کہوں گا کہ انتشار کی طرف نہ جائیں، یہ ہمارا متفقہ ایک جو ہے ایک ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس عمل کو جو ہے آگے لے کر جائیں۔ باقی میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی عدالت، کوئی بھی ڈی سی صاحب، کوئی بھی ڈی پی او صاحب کسی کی حق تلفی کر کے اس کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر کے کسی بھی ایک جتھے کا، کسی بھی ایک گروہ کا جو ہے اگر ساتھ دے گا تو وہ ظلم کرے گا اس پورے مانسہرہ شہر کے ساتھ، اور اس کا ایفیکٹ تمام سیاسی جماعتوں پر بھی ہوگا، اس کا ایفیکٹ تمام سول سوسائٹی پر بھی ہوگا، تاجر برادری پر بھی ہوگا، اور اس کا جو بھی اگر یہ انتشار ہوگا اس کا باعث یہ لوگ بنیں گے۔ ڈسٹرکٹ منصرہ میں تحصیل لیول پہ کس کس جگہ پہ آپ کے الیکشن ہوئے؟ سر جی یہ پرانا ہمارا روایتی طریقہ کار ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے گڑھی کے اندر جو الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، بالاکوٹ کے اندر الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، شنکیاری کے اندر ہمارے الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، اسی طرح ہمارے باقی جو دیگر علاقہ جات ہیں وہاں چھتر اور اگھی میں الیکشن کے انعقاد ہوئے۔ یہ جو وہاں کی مقامی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہماری مانسہرہ کی جو تنظیم ہوتی ہے وہ الگ کر کے ایک باڈی بنتی ہے جو پورے ضلع کی ترجمانی کرتی ہے۔ اب یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے کسی کو جو ہے تحصیل صدر بنا دوں، کسی کو وہ صدر بنا دوں، کسی کو اس طرح کا صدر بنا دوں۔ تو یہ میرے خیال میں عقل سے بھی نہ لائیں، اخلاقیات سے بھی نہ لائیں، آئین اور قانون سے بھی نہ لائیں، اور یہ بالکل ہی میں ایک امکانہ فیصلہ ہے۔ باقی وہ لوگ الیکشن کر کے ان کی باڈیاں اور ان کی اہمیت ہے، باقی جو لوگ گھر سے بن کے اپنے آپ کو کاغذی طور پہ نمائندہ کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔